جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹچ نیوز نیٹ پر، اور ہمارے ساتھ آج کے ہمارے میزبان ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے صدر قاضی احمد اکبر اور امیدوار حلقہ پی پی 2 بھی ہیں آپ۔ قاضی صاحب اس وقت نامعلوم مقام پر موجود ہیں اور میرے ساتھ میرے پینل میں سینئر صحافی جناب نواز خان صاحب، چودھری عبدالرشید صاحب اور ایم احسان قریشی موجود ہیں۔ قاضی صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ۔ آج 9 مئی کے بعد پہلا آپ کا باضابطہ انٹرویو اور ایک پینل انٹرویو دے رہے ہیں۔ سوالات سخت ہو سکتے ہیں، ماحول بہت ٹھنڈا ہے، سردی ہے بہت زیادہ اور دھند بہت زیادہ ہے۔ امید کرتے ہیں جی کہ یہ جو آپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے دھند چھائی ہوئی ہے، آپ اس کو تھوڑا صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ قاضی صاحب کیا کہنا چاہیں گے 9 مئی کے بعد اب تک آپ کہاں رہ چکے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو آج چھچ کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صحافتی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا مائل سٹون آج ہم نے اچیو کیا ہے، جس میں ایک پینل انٹرویو ہونے جا رہا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے حلقے کے، میرے اپنے علاقے کے، میرے اپنے بہت پیارے چاروں لیڈنگ جو ہمارے صحافی ہیں، ان میں نثار علی خان صاحب، ان میں میرا بھائی نواز خان، چودھری رشید صاحب اور احسان قریشی صاحب۔ میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کے بعد پہلا باضابطہ انٹرویو آپ لوگ میرا کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ لوگوں کے جو لیڈنگ پیجز ہیں ان کے تواسط سے میں اپنے ڈسٹرکٹ اٹک بالعموم اور میرے چھچ کے جتنی میری مائیں بہنیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ورکرز ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے جگر ہیں، سب کو میرا پیار بھرا سلام موصول ہو۔ سب سے پہلے تو میں بات وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں پہ بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس ٹائم آپ دیکھیں کہ الیکشن کا ماحول آپ کو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ آج جب یہ انٹرویو ہو رہا ہے تو پیچھے 28 یا 29 دن رہ گئے ہیں، اور 28-29 دن رہنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کسی حلقے میں کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پی پی 1 میں، میرے حلقے میں تحصیل ہدروں میں کون سا الیکشن کا ماحول ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو اور اس کے کینڈیڈیٹس کو آج جب بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں 28-29 دن رہ گئے ہیں، آج صبح تک ہماری جماعت بلے کے نشان کے لیے اپنی جنگ لڑ رہی ہے۔ اب کچھ گھنٹے پہلے ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے، کل سنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس ساری تذبذب میں، اس ساری ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ والیٹیلیٹی ہے، اس میں کوئی ماحول الیکشن کا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، بیکاز آپ نے مین پلیئرز کو گیم سے آؤٹ کیا ہوا ہے۔ آپ مین پلیئرز کو گیم میں واپس لے کر آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کا ماحول کیسا بنتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ تیل کو دیکھیں اور تیل کی دھار کو دیکھیں۔ خیر اس سے پہلے کہ میں بات کریں تو چھت میں آپ چلے آپ اپنی بات جاری رکھیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی بسم اللہ کریں، جی بسم اللہ کریں، آپ سوال کریں۔ قاضی صاحب کیونکہ آپ سیاسی ماحول کی بات کر رہے ہیں تو چھت میں آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور آپ کے کاغذات نامزدگی بھی منسوخ ہونے کے بعد، رد ہونے کے بعد آپ کے دوبارہ وہ منظور کر لیے گئے، پھر مسترد ہوئے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ جب چھچ کے میدان میں آئیں گے تو یہ سیاسی میدان گرم ہوگا، تو کیا آپ چھچ کے سیاسی میدان میں آتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں نثار خان، سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا ایک چیلنج تو ہے نہیں، یہاں پہ چیلنج در تکلیف در ظلم، اس قسم کا ایک سیناریو ہے۔ یہ قصہ 9 مئی سے شروع ہوتا ہے، اور 9 مئی کے بعد چاہے وہ میرے گھر پہ ریڈز ہوں میری والدہ اور میری بہن کی موجودگی میں، چاہے وہ میرے کاروباروں کی بندش ہو، چاہے وہ میری پراپرٹیوں کو اٹیچ کرنے کی بات ہو، چاہے وہ میرے بینک اکاؤنٹس کو سیز کرنے کی بات ہو، چاہے میرے آئی ڈی کارڈ کو بلاک کرنے کی بات ہو، چاہے میرے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ایف آئی آریں دینے کی بات ہو، انکوائریاں اوپن کرنے کی بات ہو، میرے جو بزنس کے پارٹنرز ہیں ان کے اوپر ایف آئی آریں دینے کی بات ہو، میرے جو رشتہ دار ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کھٹے لائن لگانے کی بات ہو، میرے مختلف رشتہ داروں کے کاروباروں پہ جا کے ان کو پریشان کرنے کی بات ہو، اور اس کے علاوہ میں کون سی بات کروں، پھر میرے وہ 14 لڑکے جن کے ناحق، جن کی 3 مہینے بعد نثار خان صاحب ضمانت ہو گئی تھی،
ان کو 6.5 مہینے تک ایم پی او کے اوپر ایم پی او لگا کے جیل میں رکھا گیا. موسم تبدیل ہو گئے, وہ غدار نہیں تھے, وہ دہشت گرد نہیں تھے, ان کو 2.5 مہینے 3 مہینے بعد عدالت نے ضمانت دے دی تھی. جی بالکل. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ رابطے میں تھا, وہ مجھے کہتے تھے کہ ضمانت تو 15 دن میں مل سکتی تھی, لیکن ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ یہ لوگ چلان جمع نہیں کرواتے تھے, کبھی یہ ان کے پیپرز لے کر نہیں آتے تھے, کبھی کوئی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ, جان کی ڈیلیڈ ٹیکٹکس. لیکن پھر بھی ہم اپنی قانونی لڑائی لڑتے رہے. جب ہم نے ضمانتیں لے لیں, پھر انہوں نے ایم پی اوز لڑکے ایک گیٹ سے نکلتے تھے نثار خان, ان کے لوگ ان کے لوائقین ان کو لینے آئے ہوئے ہوتے تھے, ان کو دوسرے گیٹ سے ایم پی او لگا کے دوبارہ جیل میں ڈال دیتے تھے. 3 مہینے تک ایم پی اوز لگتے رہے, کبھی 7 دن کبھی 15 دن, کبھی 7 دن کبھی. پھر اس کے علاوہ وہ 22 سے 24 بندے جو میری طرح, جو کہ آپ کہہ لیں کہ بھاگے ہوئے تھے, جن کو قانون میں اور عدالتوں میں سرنڈر کرتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے, وہ ان کی جو تکلیفیں تھیں, انہوں نے جس طریقے سے یہ 7-8 مہینے گزارے, اس کا اگر میں آپ سے ذکر کرنا شروع کروں, ان کے گھروں کے حالات, ان کی اخراجات کے حالات, ان کی روزگار کے حالات, یہ ایک ایسا قصہ ہے نثار خان کے, ہر چیز کے اوپر میں آپ کو ایک داستان سنا سکتا ہوں. ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے گئے. پھر آپ دیکھیں ہمارے نومینیشن پیپرز, ایک نارمل سا پروسیس ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں قاضی احمد اکبر کے لیے یا نواز خان کے لیے میں اپنے نومینیشن پیپرز لینے آیا ہوں, اور کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا. پورا ایک دن انہوں نے لگایا, مجھے نومینیشن پیپرز نہیں دے رہے تھے, مجھے اور میری والدہ کے نومینیشن پیپرز نہیں مل رہے تھے. خیر وہ لڑ بڑ کے ہم نے لے لیا ہمارے وکیلوں نے. جب ہم وہ لے کر آ گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب نومینیشن پیپر جمع کروانے گئے تو حسین معاویہ کو اور ندیم اشتیاق کو وہاں سے گرفتار کر لیا. نومینیشن پیپرز جمع تو ہو گئے رو پٹ کے, اس کے بعد جب سکروٹنی کی باری آئی تو پورے پاکستان نے دیکھا کہ میری والدہ کی تجویز کنندہ تائید کنندہ کو پولیس گیٹ سے اٹھا کے لے جاتی ہے, پھر ان کو حضرت تھانے میں بٹھائی رکھتی ہے, پھر 5-6 گھنٹے بعد ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے. پھر اس کے بعد چونکہ میری سکروٹنی 30 تاریخ کو تھی, تو میرے پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھانے کے لیے ان کے گھروں میں انہوں نے تباہی نکال دی. آپ یہ سوچیں کہ ایک معصوم بندے کو اٹھانے کے لیے 4 گاڑیاں پولیس کی گئیں, اس کے گھر کے اندر اترے اور اتر کے اس کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ قاضی احمد اکبر کا پروپوزر تھا, اور آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ کدھر ہے. اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, اس کو کسی قانون کے اس میں نہیں لے کر آئے, کسی بھی قانون کے ایمبٹ میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ میرا بندہ آج تک کدھر ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ میرے ریٹائر کی فیملی کی, جی وہ کہاں سے, نام کیا جو آپ کے پروپوزل جو غائب کیے گئے, نام کیا ہے, وہ کہاں سے ہیں وہ؟ ندیم اشتاق اور معاویہ کو تو اٹھا کے ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا تھا, ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا. عامر علی نام ہے, جتیال گاؤں سے, ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں, تبلیغی ہیں, باریش ہیں, بزرگ آدمی ہیں, اور ان کو وہ اٹھا کر لے گئے ہیں. اور آج یہ 11واں دن ہے, مجھے نہیں پتا کہ عامر صاحب کدھر ہے. میں ان کو 13واں دن ہے, اور آج تک ہم میں سے نہ اس کے گھر والوں کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. پولیس بھی انکاری ہے اور کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ عامر صاحب کدھر ہے. تو ان حالات میں اس سب چیزوں کے معاملات کو آپ دیکھتے ہوئے, اس کے باوجود پھر کاغذوں کا ریجیکٹ ہونا, پھر کاغذوں کے ریجیکٹ ہونے کے بعد اپیلیں دائر ہونا, اور ہائی کورٹ ٹریبیونل سے ہمیں اس کا ریلیف ملنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نثار خان کو اتنا آسان سفر نہیں تھا. یہ ایک ظلم کی داستان ہے, اور یہ جتنے میں اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ ورقے پھرولتا جاؤں گا, ایک نئی کہانی میرے پاس نکلے گی. یہ 8-9 مہینے کو اتنی آسانی سے نہیں گزرے, ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک داستان ہے. جی قاضی صاحب, میرا سوال تھا کہ آپ یہاں پہ نظر آئیں گے, کیسے نظر آئیں گے, کیسے کمپین کر سکیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی سوال ہے. ابھی جب ہم بیک سٹیج تھے تو اس ٹائم میرا اور نواز خان کی بھی اسی بارے میں بات ہو رہی تھی. جی جہانگیر خانزادہ صاحب نے بھی 2-3 دفعہ اس سوال کو اٹھایا, اور آج آپ نے بھی اٹھایا, نواز خان نے بیک سٹیج بھی اٹھایا. میں ایک آپ کے آگے ایک کیس سٹڈی رکھتا ہوں. جی جتنے لوگ اشتہاری تھے, جتنے لوگ, ان کو ایپیلنٹ ٹریبیونل نے ان کے کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا, ان کی اپیلیں مسترد ہو گئیں.
اگر قاضی احمد اکبر کی اپیل ایکسپٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اشتہاری نہیں ہوں, اور جب میں اشتہاری نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کورٹ آف لاء میں سرنڈر کر چکا ہوں. تو جب میں کورٹ آف لاء میں سرنڈر کر چکا ہوں تو اس کا مطلب کہ میرے خلاف جو بوگس کیسز تھے اس میں عدالت مجھے ریلیف دے چکی ہوئی ہے. اب اگر عدالت مجھے ریلیف دے چکی ہوئی ہے تو میں جہانگیر خانزادہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. بظاہر سب کچھ آپ کی طرف ہے, مشینری آپ کی, انتظامیہ آپ کی, معاملات سب آپ کی طرف, تو ہمت کریں نا, قاضی احمد اکبر کو حلقے میں آنے کی اجازت دیں, اس کو راستہ کلیئر کریں. آپ قاضی احمد اکبر کا راستہ کیوں بند کر کے بیٹھے ہوئے, آنے دیں اس کو حلقے میں. بار بار آپ آواز بھی دیتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ حلقے میں آئیں, آپ قانون کو فیس کریں. تو قاضی احمد اکبر نے, نثار خان, قانون کو فیس کر لیا ہے. قاضی احمد اکبر اس ملک کا شہری ہے, وہ قانون پہ عمل درآمد کرنے والا شہری ہے, وہ قانون پہ عمل کرنے والا شہری ہے, وہ قانون کو ماننے والا شہری ہے. اس کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف, یعنی کہ انصاف کی تحریک. تو قاضی احمد اکبر کو انصاف لینے میں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, وہ لے چکا ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ عمر تنویر بٹ کی 14 ضمانتیں ہوتی ہیں اور آپ رات کو MPO لگا کے اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ عبداللہ کالو کو ہائی کورٹ کہتی ہے کہ 2 بجے میرے سامنے پیش کرو, اور FIA اس کو غائب کر دیتی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے, اور پھر 2 گھنٹے بعد اس کا بیان, اغوا برائے بیان آ جاتا ہے کہ جی میرا تعلق ہی کوئی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. وہ عبداللہ کالو جو اپنے گھر توڑوا بیٹھا, اپنے کاروبار بند کروا بیٹھا, تو اس کو کیا ایسا ہوا کہ اس کا اغوا برائے بیان آ گیا. اور ایسے کئی کیسز ہیں. تو کیا جہانگیر خانزادہ صاحب خالی آوازیں ہی دیں گے یا کچھ کریں گے بھی؟ صرف مجھے حلقے میں بلائیں گے یا حلقے میں بلانے کے لیے اپنے اندر اتنی جرت پیدا کریں گے, اتنی اپنی ٹانگوں میں جرت پیدا کریں گے کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو سکیں اور آپ کہیں کہ یار ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم خاندانی سیاست پہ یقین کرتے ہیں. اگر قاضی احمد اکبر نے کورٹ پہ سرنڈر کر دیا ہے تو اس کو اس کے حلقے میں آنے دو, اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. جہانگیر خانزادہ نے کیسے آپ کو روکا ہوا, یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیں نثار خان, اس میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں نے بیلز نہیں لی ہوئی تھی اپیلنٹ ٹریبیونل نے ان سب کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. اپیلیں صرف انہی کی ایکسیپٹ ہوئی ہیں جنہوں نے بیلز لی ہوئی تھی. میرے اوپر جتنے کیسز ہیں میں ان میں ضمانتیں لے چکا ہوا ہوں, اور آج کی نہیں لے چکا ہوا ہوں, کافی ٹائم سے لے چکا ہوا ہوں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی احمد اکبر کو حلقے میں کیوں نہیں آنے دیا جا رہا, قاضی احمد اکبر کو کمپین کیوں نہیں کرنے دی جا رہی. پھر آپ نے جب سوال کیا کہ جہانگیر خانزادہ صاحب, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جہانگیر خانزادہ صاحب نے مجھے حلقے میں بلانا ہے یا وہ میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے یا میرے اوپر پھول برسائیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آوازیں لگاتے ہیں کہ قاضی صاحب حلقے میں آؤ. تو میں کہتا ہوں کہ خانزادہ صاحب آپ کے پاس تو سب کچھ ہے اس ٹائم پہ, انتظامیہ آپ کی, ایڈمنسٹریشن آپ کی, سب مشینری آپ کے ساتھ. تو میں بھی آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ صرف آوازیں مت لگاؤ, کچھ پریکٹیکلی قدم اٹھاؤ. انہیں کہو کہ ہم خاندانی سیاستدان ہیں بھائی, ہم میدان میں مقابلہ کرتے ہیں تو میدان میں آ کر مقابلہ کریں. جی نواز خان صاحب, آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ وہی میں نے نثار خان جو سوال کیا تھا کہ قاضی احمد نے جس طرح وضاحت کر دی کہ جو میں نے جتنے مقدمات درج ہوئے میں نے بیل کروا لی, تو ابھی کہنے کا مقصد اس میں تو عدلیہ کو رول پلے کرنا چاہیے. نہیں قاضی صاحب, اگر آپ نے بیل کروا لی ہے تو پھر وکیل آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں پھر حلقے میں آ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے پھر؟ اگر میں نے ابھی چودھری صاحب آپ کے سامنے مثالیں رکھ دیں. عمر تنویر بٹ 14 کیسوں میں پرسوں ضمانت لیتا ہے, رات کو اس کے اوپر MPO لگا کے اس کو پھر 30 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. 14 آپ کو خطرہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو دوبارہ آپ کو جی عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے. عبداللہ کالو کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ 2 بجے وہ سعودیہ سے اتر رہا ہے, 2 بجے اس کو میرے کورٹ میں پیش کیا جائے. وہ غائب ہو جاتا ہے, 3 گھنٹے بعد اس کا بیان آ جاتا ہے کہ جی میرا PTI سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایسی میں آپ کو ایک نہیں, 2 نہیں, درجنوں ایگزامپلز بتا سکتا ہوں جس میں لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ضمانتیں, اور ضمانتیں لینے کے بعد اگر وہ باہر نکلے ہیں ان کے اوپر MPO لگا دیا گیا ہے.
اگر ان پہ ایم پی او نہیں لگایا گیا, ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو تھانے میں بٹھایا گیا اور فوراً ضمنی کسی دور پار کے کیس میں, گجرانوالا, گجرات, کھاریاں, لاہور, اس میں نام ڈال کے اور اس میں گرفتاری ڈال کے اگلے دن فزیکل ریمانڈ مانگ لیا. جہاں پہ قانون کی یہ حالت ہو تو آپ مجھے بتائیں نا, ہم تو ضمانتیں لے چکے ہوئے ہیں, ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہوا ہے, ہم تو قانون کے سامنے سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں تحفظ کون دے گا؟ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کون دے گا؟ ہمیں الیکشن لڑنے کون دے گا؟ ہمارے الیکشن لڑنے کے لیے حلقوں میں آنے کون دے گا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے جو آج آپ کے جتنے پینل صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں. مجھے چلے پی پی 1 کو تو چھوڑ دیں, پی پی 2 میں بتائیں کون سا کینڈیڈیٹ اس ٹائم کیمپین کر رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ 3 بتائیں, 4 بتائیں, 5 بتائیں, 49 بتائیں, 50 بتائیں, 15 حلقے پنڈی کے بتائیں. مجھے ایک حلقہ بتائیں کہ قاضی صاحب وہ فلانا بندہ تو روز غمیاں خوشیاں بھی کر رہا ہے, روز کیمپین بھی کر رہا ہے, کیا سب کے اوپر کیسز ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر 9 مئی کی ایف آئی آر ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ حلقے میں نہیں نکل سکتے. میں آپ کو پی پی 137 شیخو پورا, پی پی 138 شیخو پورا, پی پی 139 شیخو پورا, تینوں میرے یار ہیں, تینوں میرے دوست ہیں, تینوں کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, لیکن حلقے میں ان کو نہیں تو نکلنے دیا قاضی جا رہا. وہ صاحب ایک دفعہ جی حلقے میں گئے ہیں تو ان کو انتظامیہ نے کہا ہے کہ جی آج آ گئے, دوبارہ آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے. تو پھر قاضی صاحب اگر آپ کہتے ہیں انتخابات ہر صورت میں ہو, تو اگر انتخابات ان حالات میں ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی ان کو کیا قبول کرے گی؟ پھر تو کوشچن مارک ہوگا اس کے اوپر کہ بنی بنائی جو ہے وہ حکومت بن گئی آگے. دیکھیں, یہ فیصلہ تو انتخابات ہوں گے اور تب پتا چلے گا کہ کیسے انتخابات ہوتے ہیں. ابھی تک تو آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. ابھی تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے, مطلب یہ ایک پاکستان کی تاریخ بنی ہے کہ نارتھ پنجاب کی بات کرتا ہوں, بلکہ نارتھ پنجاب کی بھی نہیں کرتا ہوں, پنڈی ڈویژن کی بات کرتا ہوں کہ 113 کاغذ ریجیکٹ ہوتے ہیں اور 113 کے 13 پی ٹی آئی کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. یار کوئی ایک تو نون لیگ کا ہوگا, کوئی ایک تو آزاد ہوگا. 113 کے 13 کاغذات پی ٹی آئی والوں کے. آپ سوچیں 4 اضلاع میں 113 نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوتے ہیں اور سب پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جا رہی ہے؟ ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہار مان جائیں اور ہم کہہ دیں کہ جی ہم الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ ہمارے پاس طاقت صرف ہے ہی جمہور کی ہے. ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں سے انصاف مانگ رہے ہیں. اگر واقعتاً ہم دہشت گرد ہیں, اگر واقعتاً ہم غدار ہیں, تو یار ہمیں مت ووٹ دے دنیا, ہمیں پبلک ووٹ نہ دے, لیکن ہمیں یہ حق تو دیا جائے کہ ہم اپنا ووٹ مانگ سکیں. ہمیں یہ حق تو دیا جائے کہ ہم جا کر اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. ہمارے کاغذ آپ جمع کرنے کو تیار نہیں, ہماری اسکروٹنیاں آپ کلیئر کرنے کو تیار نہیں. مجھے بتائیں 113 بندہ ٹریبیونل میں جاتا ہے, 112 اپیلیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں, صرف ایک اپیل جو ہے ٹریبیونل سے ریجیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 112 جو ایکسیپٹ ہوئی ہیں ان کو ناجائز طریقے سے ان کے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے تھے نا, ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے, ان کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی چوائس اب ہم بات کر رہے ہیں؟ تو الیکشن ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ الیکشن ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. فی الحال تو الیکشن اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھ باندھیں گے تو ہم ٹانگوں سے چلیں گے, آپ ٹانگیں باندھ دیں گے تو ہم اپنی چھاتی پہ چلنا شروع کر دیں گے, آپ چھاتی کو بند کر دیں گے تو منہ سے بولنا شروع کر دیں گے, زبان کاٹ دیں گے تو آنکھوں سے اشارہ کرنا شروع کر دیں گے. ہم تو اپنی کوشش, اپنی محنت جاری رکھیں گے. جی صاحب آپ بولنا چاہیے. قاضی صاحب, آپ نے آج پھر اپنے ورکروں کی ضمانت کی بات کی, تو گزشتہ روز بھی جہانگیر خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں کہا کہ آپ نے اپنے ورکروں کی تسلیل کی, ان کی ضمانتیں کروا کر, اور آپ نے ورکروں کو اکیلا چھوڑ دیا, اور اس کے بعد آپ نے ورکروں کی تسلیل کی, ورکروں کو اکیلا چھوڑ دیا, اور آپ کے ورکروں نے قاضی جہانگیر خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا مدد لینے کے لیے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ قریش صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ آٹا گن نہیں ہے تیل نہیں کیوں ہے. فضول سی بات ہے. میرے ورکر ہیں یار, میرے بھائی ہیں. ورکر تو بڑی دور کی بات ہے, میرے بھائی ہیں.
میرا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. آج میں نثار کا چہرہ دیکھتا ہوں, رشید کا چہرہ دیکھتا ہوں, احسان کا چہرہ دیکھتا ہوں, نواز کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے چھچ یاد آتا ہے. تو جب آپ 4 ساتھیوں کو دیکھ کے مجھے چھچ یاد آتا ہے, تو جن لوگوں کے ساتھ میرے دل دھڑکتے ہیں, جو میری ایک کال پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار ہوتے ہیں, جو میرے سیاسی رفیق ہیں, جو میرے سیاسی بھائی ہیں, جن کی ماؤں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, جن کی بیویوں بہنوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اگر ان کی میں نے بات کی کہ ہم نے ضمانتیں کروائی تو ہمارا حق بنتا تھا. یہ ایسے فضول بات ہے, بے مقصد بات ہے کہ جی قاضی صاحب نے ان پہ احسان چڑھایا. قاضی احمد اکبر نے اپنے بھائی پہ بھائی احسان چڑھاتا ہے, یا اپنے خون کے لیے بندہ تکلیف اٹھاتا ہے تو اس پہ احسان چڑھاتا ہے. قاضی احمد اکبر, میں نے صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ضمانتیں کروائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جدوجہد کی, ہم اپنے دوستوں کے لیے چلے, ہم نے ان کے لیے محنت کی, ہم نے ان کے لیے کوشش کی. احسان تو میرا کسی پہ بھی نہیں ہے, احسان تو میرا ان لوگوں کا میرے پہ احسان ہے. میری نسلیں ان کا احسان اتارنے جوگی نہیں ہے کہ جو 14 لڑکے 6 مہینے جیل کاٹ کر آتے ہیں, اور میری اپنی سوچ یہ ہے کہ وہ واپس آ کے شاید مجھ سے رابطہ بھی نہیں کریں گے, اور وہ مجھے میسیجز کرتے ہیں, وہ مجھے فونے کر کے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب خون بھی دینا پڑا تو تمہاری خاطر دیں گے. تو یار میں نے ان پہ کوئی احسان کیا ہے؟ وہ تو میرے جگر ہیں, وہ میرے جسم کا حصہ ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. میں ان کے اوپر کبھی احسان نہیں کر سکتا. انہوں نے البتہ میرے پہ بہت سارے احسانات کر دی ہیں جو شاید مجھے اب پوری زندگی لگ جائے گی وہ احسانات اتارتے اتارتے. جی نواز خان صاحب. جی قاضی صاحب, پینل انٹرویو میں آج آپ نے اپنی ٹیم کو وقت دیا تو میں بات کرنا چاہوں گا. جب ہٹیا کے مقام پہ احتجاج ہوا تو اس وقت آپ لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کی, پرامن احتجاج ہو رہا تھا. تو کئی بار آپ نے میڈیا کے سامنے اور آپ نے ویڈیو بیان بھی جاری کیے کہ ہمارا احتجاج پرامن تھا, اس میں کوئی بھی ہم لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی. تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ پتھراؤ ہوا, پولیس والے زخمی ہوئے, پھر لوگ کون تھے, اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سوال تو پوری پی ٹی آئی اس ٹائم کر رہی ہے کہ وہ جلاؤ گھراؤ والے کون تھے. میں نواز خان, آپ چاروں میرے لیڈنگ صحافی ہیں میرے حلقے کے, میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, قاضی احمد اکبر کے ہاتھ میں ڈنڈا ثابت ہو جائے, قاضی احمد اکبر کے ہاتھ میں پتھر ثابت ہو جائے, قاضی احمد اکبر کے منہ سے یہ باتیں بارہا نہ کہی گئی ہوں کہ مت کرو مت کرو مت کرو. میرے پاس اپنے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جن میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مت کرو, یہ مت کرو. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں ایک سائیڈ پہ ایک جی ٹی روڈ کا ایک حصہ بند کر کے اپنا ریکارڈ پروٹیسٹ کر رہا ہوں تو شیلنگ کیوں سٹارٹ کی گئی؟ بہت اہم سوال ہے نواز خان صاحب. جی کیا پہلا تھپڑ میرے کسی لڑکے نے مارا تھا پولیس کو؟ نہیں. کیوں شیلنگ سٹارٹ کی گئی, وہ بھی اٹک پولیس؟ یار ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ. اگر ایک طرف کسی کا دتپوترا وردی پہن کے کھڑا ہوا ہے تو دوسری طرف کسی کا دتپوترا جو ہے وہ نیچے سڑک پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہا ہے, اس کا حق ہے. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پہلا شیل کیوں چلایا گیا اور کس کے کہنے پہ چلایا گیا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب پکڑ لیں گے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش اسکیم کے تحت یہ سارا کام کیا گیا. وہ جو پہلا شیل چلا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے پی ٹی آئی کے لڑکوں نے تو ری ایکشن دیا نہیں. وہ کون لوگ تھے, انہوں نے کیا ری ایکشن دیا؟ اور اگر ہم نواز خان اتنے برے تھے تو حسین معاویہ جو آج جیل میں ہے, کیا اس کی ویڈیوز موجود نہیں ہے کہ وہ زخمی پولیس والوں کو ان کی مرہم پٹیاں کروا رہا ہے؟ کیا ڈاکٹر واسق لکوڑی والا بطور ڈاکٹر وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کی مرہم پٹیاں نہیں کر رہا تھا؟ کیا ان کو پانی نہیں پلا رہا تھا؟ کیا میری سگی بہن جو اس ٹائم اٹک شہر سے واپس آ رہی تھی, میں نے ان کو فون کیا کہ باجی فٹافٹ گڈی پہنچاؤ, تھے شیل پمپ تے پولیس والے میں سنا زخمی ہوئے پہن تے انہاں وپا کے اسپتال کھڑو. وہی میری بہن اپنی موجودگی میں وہ خود گاڑی میں موجود ہیں, وہ 3-4 پولیس والوں کو جس میں ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہیں ان کو لے کے جاتی ہیں اور جا کے حضرو ڈراپ کرتی ہیں, اور رات کو انہی کی گاڑی 4 مہینے کے لیے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. اس میں جو پیسے پڑے تھے وہ بھی گئے, جو سامان پڑا تھا وہ بھی گیا.
اس خاتون کا یہ قصور تھا کہ اس کے بھائی نے اس کو فون کیا کہ بہن تم آ رہی ہو اٹک سے، فٹافٹ شیل پمپ ہٹیا پہ پہنچو، پولیس والے زخمی ہیں، ان کو ہاسپٹل پہنچاؤ۔ جس گاڑی میں ان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے اسی گاڑی پہ FIR دے دی جاتی ہے کہ یہ وہ گاڑی ہے جو دہشت گردوں کو اور ڈنڈا برداروں کو لے کر آتی رہی۔ وہ بیچارہ ڈرائیور جس کا تعلق ہری پور سے ہے، اس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، 6.5 مہینے تک اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اس گاڑی کا ڈرائیور تھا جس میں دہشت گردوں کو اور ڈنڈا برداروں کو لایا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک سوال کا جواب میں آپ سب سے مانگتا ہوں کہ وہ پہلا شیل کس کے حکم پہ چلایا گیا؟ جس نے وہ شیل چلایا غدار وہ تھا، جس نے وہ شیل چلایا دہشت گرد وہ تھا۔ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے، اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ساری مستی، ساری خرابی اس ایک شیل سے سٹارٹ ہوئی۔ میں تو پھر کہتا ہوں آن ریکارڈ، ایک ڈنڈا، ایک پتھر اور میرے منہ سے یہ نکلے ہوئے بار بار الفاظ کہ مت کرو مت کرو، اگر یہ موجود نہ ہو تو میں چھچ والوں سے ووٹ مانگنے کا حقدار نہیں ہوں۔ قاضی احمد اکبر غلط ہو سکتا ہے لیکن قاضی احمد اکبر دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ قاضی احمد اکبر کے خاندان کے بارے میں جو چھچ کے رہنے والے ہیں وہ 350-400 سال کی میری تاریخ جانتے ہیں، دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ قاضی احمد اکبر غدار نہیں ہو سکتا۔ قاضی احمد اکبر کسی صحافی کو یہ ضرور کہہ سکتا ہے انفارمیشن کے طور پہ کہ لوگ GHQ میں بھی گھس گئے ہیں، لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی گھس گئے ہیں، لوگ ادھر بھی گھس گئے ہیں، لیکن قاضی احمد اکبر کی ایک بات بتا دیں جو اس نے فوج کے خلاف کی ہو، ایک بات تو ثابت کریں، ایک نعرہ تو ثابت کریں وہاں پہ کوئی پاک فوج کے خلاف لگاؤ۔ لیکن میں آپ کو ایسے اپنی سینکڑوں جلسوں کی ویڈیوز دے سکتا ہوں جس میں قاضی احمد اکبر کہہ رہا ہے کہ پاک فوج زندہ باد۔ میں غدار نہیں ہو سکتا، میں دہشت گرد نہیں ہو سکتا، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں سیاست میں ہسٹری کی غلط سائڈ پہ ضرور ہو سکتا ہوں۔ ہم رائٹ سائڈ پہ بھی رہے ہیں ہسٹری کی، ایسی بات نہیں ہے، میرے والد نے بھی حکومتیں کی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت کا موقع دیا، ہم ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ بھی پولیٹیکل ہسٹری کی رہے ہیں۔ ہم غلط سائڈ پہ ضرور آ سکتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ضرور آ سکتے ہیں، دہشت گرد اور غدار نہیں ہو سکتے اللہ کے حکم سے۔ سر الیکشن کا گیما گیمی وہ نہیں ہے، لیکن آپ اب الیکشن میں خود سامنے آئیں گے یا آپ کا ہر ورکر قاضی احمد بن کے الیکشن میں سامنے آئے گا اور وہ آپ کی کمپین کرے گا، یا آپ حلقے میں آ رہے ہیں؟ قریشی صاحب اگر ہمیں آنے دیا تو گج بج کے آئیں گے، بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، کمپین بھی کریں گے، ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے، جلسے بھی کریں گے، تقریریں بھی کریں گے۔ اور اگر نہ آنے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا کہ چھچ کا ہر بچہ، چھچ کا ہر مرد، چھچ کا ہر نوجوان اور چھچ کا ہر بزرگ قاضی احمد اکبر اور عمران خان بن کے نکلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چھچ کی ہر ماں اور ہر بہن اللہ کے حکم سے اس ٹائم قاضی احمد اکبر کے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھی بے گناہ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہمارے لیے گھروں میں تسبیحاں کر رہی ہیں، نوافل ادا کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، تو جہاں پہ ہر گھر سے دعا نکل رہی ہو وہاں پہ ہر گھر سے ووٹ نہیں نکلے گا احسان قریشی صاحب؟ انشاءاللہ ضرور نکلے گا، اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ اچھا قاضی احمد صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی سپیچ میں کہا سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہ میں نے جتنے بھی میرے اوپر مقدمات درج ہوئے میں نے ان میں ضمانت جو ہے حاصل کر رکھی ہے، تو سیاستدان جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہو، چاہے اس کے پاس ایک چیز آئے، چاہے مقدمات کے حوالے سے روکار کی بات کروں گا، کیا اگر آپ نے ضمانت لے رکھی ہے تو میڈیا کو جو روکار آپ کے پاس موجود ہے وہ میڈیا کو روکار جاری کریں گے؟ بالکل کر دیں گے جی، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 13-14 تاریخ کے بعد پورا پیپر ورک آپ کے حوالے کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس کے اوپر تاریخیں دیکھیں گے۔ یہ تو میرا اور آپ کا تو بڑا لیٹ انٹرویو ہو رہا ہے، ضمانتیں تو اس سے بہت پہلے کی میں لے چکا ہوں۔
آپ کو حیرانگی ہوگی نواز خان صاحب اس بات پہ، لیکن اس کچھ مجبوریاں ہیں. ہم 13-14 تاریخ تک وہ ڈاکومنٹس آپ کو نہیں شو کریں گے. انشاءاللہ 13-14 کے بعد وہ سارے ڈاکومنٹس میں میڈیا پر لے کر آؤں گا جو میں نے ضمانتیں لی ہوئی ہیں. اچھا قاضی صاحب یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بڑھاتا چاہوں گا انٹرویو کو، پینل انٹرویو کو، کہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نامعلوم مقام پہ موجود ہیں، آپ ضمانت لینے کے باوجود ابھی تک آپ کو ریلیف نہیں مل رہا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس پینل انٹرویو کے توسط سے عدلیہ سے کچھ پیغام کو میسج فارورڈ کرنا چاہیں گے؟ سر میرا عدلیہ سے کوئی گلہ نہیں ہے. عدلیہ نے بطور پاکستان کے شہری کے مجھے انصاف دے دیا ہوا ہے. عدلیہ سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے. میرا گلہ تو انتظامیہ سے ہے جو عدلیہ کے فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا گلہ تو اس انتظامیہ سے ہے جو کہ قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میرا تو عدلیہ سے کوئی گلہ نہیں ہے. عدلیہ نے تو مجھے انصاف دے دیا ہے. عدلیہ سے جو میں نے مانگا ہے میرٹ کے اوپر عدلیہ نے مجھے دیا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ انتظامیہ ان فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جب عدلیہ کہتی ہے کہ 2.5 مہینے بعد یہ 14 لڑکے جو ہیں ان کو بیل آفٹر اریسٹ دے دی جائے، تو انتظامیہ نے، ڈی سی اٹک نے، ڈی سی راولپنڈی نے جو کہ سابقہ ڈی سی اٹک تھے، انہوں نے ایک بار نہیں یار 10 بار ایم پی او لگایا. تو میں عدلیہ کو روؤں یا میں انتظامیہ کو روؤں؟ اور پھر جب میں انتظامیہ کو روتا ہوں تو پھر اس لیے میں جہانگیر خانزادہ کو روتا ہوں کہ یار یہ تو سب تمہارے تابعدار ہیں اس ٹائم پہ، یہ سب تمہارے اپنے ہیں اس ٹائم پہ، تمہاری آنکھ اور ہاتھ کی جنبش پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو غریب لڑکوں کو انصاف نہیں دلوا سکتے یار. آپ انٹرویو میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے انصاف مانگنے کے لیے، لوگ ہمارے پاس آتے تھے منت کرتے تھے کہ ہماری جان چھڑوا دو. بالکل آتے ہوں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے جہانگیر خانزادہ صاحب کہ آپ نے کتنوں کو انصاف دلوایا؟ جو آپ کے در پہ چل کے آیا اس نے آپ سے بھیک مانگی ہوگی، اس نے آپ کی منت کی ہوگی، وہ سفارش لے کر آیا ہوگا کہ میرے پر رحم کیا جائے، میں بے گناہ ہوں. تو آپ نے کس کو انصاف دلوایا؟ آپ نے تو اپنا پورا کڑس نکالا ہے. آپ کی انتظامیہ نے تو 10 بار ایم پی اوز لگائے ہیں. اسی بات کو روتا ہوں میں، اسی بات کا دکھ ہے مجھے. قاضی صاحب اطلاع ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کے اور چنگیز خان صاحب کے درمیان کوئی اتحاد ہو رہا ہے اور آپ میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے گا. اس حوالے سے بتا دیں کیا اتحاد ہے اور کون الیکشن لڑے گا؟ نہیں، ابھی اس حوالے سے شاید میں آپ کو کچھ بھی نہ بتا سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چنگیز خان، رضا خان، تیمور خان، یہ تینوں میرے بھائی ہیں، اور بڑے قائی صاحب کا اور رضا خان کا جو تعلق یا رشتہ یا پیار تھا وہ پورا چھچ کیا پورا ضلع اس بات سے واقف ہے. جی، اچھے اور برے وقت تعلقات میں آتے ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات میں بھی برے وقت آئے. مجھے اپنے رب کے گھر سے پوری لوگوں کو امید ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی، ان میں خوبصورتی آئے گی، ان میں اکوموڈیشن آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی چھچ کے حوالے سے جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا ہم دونوں خاندان مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک الیکشن لڑے گا؟ میں بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چھچ کے لیے جو بھی مفید ہوگا انشاءاللہ وہ دونوں خاندان، دونوں گھر مل کر اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کریں گے جس میں انشاءاللہ چھچ کے لوگوں کی ترقی ہوگی اور چھچ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا. نیوز آپ نے بریک کر دی، آپ بڑے تیز ہیں. جی. اچھا قاضی صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا، آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اٹک و چھچ کی سیاسی میدان میں اپنے بل بوتے پہ، اپنے کندھوں پہ اپنی پی آر بنائی. کم مدت میں آپ کو مقام ملا، بہت زیادہ آپ نے ایفرٹ کی سیاسی میدان میں. تو اس وقت کیونکہ آپ مقدمات کے اندراج کی بنا پر اپنوں سے دور ہیں، حلقہ سے دور ہیں، ماں باپ بہن بھائی، تو کیا فیلنگ کیا ہے اس وقت؟ نواز خان، میں نے 9 مہینے گزارے ہیں اپنی اولاد کے بغیر. یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میری ماں روتی تھی میرے لیے اور مجھے فون کرتی تھی کہ پتر ایک بار منہ وکھا ونج اپنا.
تو میں 1.5 مہینے بعد اپنی ماں کو چہرہ کرانے جاتا تھا. آپ میری ماں کی صحت دیکھیں, 9 مئی سے پہلے کی صحت دیکھیں اور آج کی صحت دیکھیں, ختم ہو گئی ہے وہ خاتون. میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا, وہ آج تک خوف میں ہے. اس کے اندر اس کی اگر آپ کوئی بات سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکیں گے. آج بھی اس کے اندر ایک خوف ہے. وہ آج بھی ماں کو کہتا ہے کہ بابا کو پولیس لے جائے گی, پھر کبھی واپس نہیں چھوڑے گی. نواز خان, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ایک ورق کھولیں گے تو ایک ایک داستان کھلتی ہے. میری بیٹی جس کی ماشاءاللہ 14 سال عمر ہے, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 8-9 مہینوں کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ ہر چیز سے نفرت کرنے لگ پڑی ہے. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس سیاست کو, کیا کرنا ہے اس ملک کو. وہ ایسے سوال اب کرنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ یار ہم پاکستان کی نسلوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے کوشش نہیں کر رہے. لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ یہ کیسے کیسے ٹراماز ہیں. میرے بیٹے کا باہر کا ایڈمیشن ہوا ہے نواز خان, وہ نہیں جا پا رہا. وہ کیسے جائے؟ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے جائے. اس کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال اس کی عمر ہے. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے, اپنی بہن کو, اپنے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے کہ جب تک بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا آپ کو. کون کون سی داستان آپ کو سناؤں؟ اپنے گھر کی سناؤں, اپنے رشتہ داروں کی سناؤں, اپنی بہنوں کی سناؤں. جو ورقہ میں آپ کو بتاؤں کھولتے جائیں گے تو ایک داستان کھلتی جائے گی. بہت مشکل وقت گزارا ہے ہم نے اور گزار رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یار, ہم اب کیوں, وجہ کیا ہے؟ مطلب میں پھر کہتا ہوں یار, ہم دہشت گرد ہیں یار. آپ نے ہم پہ 780A لگا دی, ہم دہشت گرد ہیں, ہم نے رائفلیں اٹھائی ہیں. پھر یار مجھے آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے اوپر 780A لگائی, اس کے علاوہ 16 دفعات لگائی. نواز خان میں بہت بڑا دل کر گیا. 2.5 مہینے بعد انہوں نے میرے اوپر غداری کی دفعات اس میں ایڈ کی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے اس دن ٹکرے ماری دیوار کے ساتھ, میں نے اپنا سر مارا دیوار کے ساتھ کہ یار دہشت گرد تو چلو میں ہو گیا تھا کہ میں روڈ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا, یار میں غدار ہو گیا ہوں. آج اس ملک کا میں غدار ہو گیا ہوں, اس فوج کا میں غدار ہو گیا ہوں. وہ بچہ جو سیالکوٹ کے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے مانتا ہے کہ سامنے جو سکھ نظر آ رہا ہے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا دوربین میں, اس کو میری آواز جانی چاہیے کہ ایک بچہ 10 سال کا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. وہ شخص جو کوئٹہ گیریزن میں کور کمانڈر صدر کمانڈ کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے کھڑے ہو کے نعرہ مارتا ہے پاک فوج زندہ باد, اور پیچھے ساری پورا ہال جواب دیتا ہے. قاضی وہ صاحب غدار آپ ہو تو گیا حشر میں ہے. موجود تھے, میجر طاہر صادق کی شہادت کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے, تو ان پر کیسے یہ FIR درج کر لی گئی, ان کو کیسے اس میں نامزد کر دیا گیا؟ نہیں تو دیکھیں نا, میجر صاحب تو موجود تھے ادھر سعودیہ میں, سعودی عرب میں موجود ملک جمشید صاحب کدھر تھے, عمرہ پہ تھے. ان کو بھی اس FIR میں ڈال دیا. اکبر تنولی صاحب کدھر تھے, یاور بخاری صاحب کدھر تھے, ان میں سے تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں تھا میرے علاوہ. ان سب کو اس FIR میں ڈال دیا گیا. پھر جو میرے اوپر اینٹی کرپشن کی FIR دی گئی, آپ وہ FIR پڑھیں. میرے وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میری خواہش ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ آپ کا ٹرائل چل رہا ہو اور سامنے جج بیٹھا ہو, اور جس بندے نے FIR دی اسے میں کہوں FIR پڑھ کے تو سنا یار کہ تو لکھا کی ہے FIR, تیرا مقصد کی سی, تو چاہتا کی سے. اتنی خوبصورت FIR دی گئی ہے. ادھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندے کو اٹھا لو, رات کو تھانے میں رکھو, صبح اس کو کسی ایک جو بھی پورے پاکستان پنجاب کے بلوچستان میں جہاں پہ FIR ہوئی ہوئی ہیں کسی ایک FIR میں ضمنی میں ڈالو اور ٹھوک دو اس کو. پھر آپ کہتے ہیں میں عدالتوں سے گلہ کروں, یہ عدالتیں کروا رہی ہیں. بھائی جان یہ انتظامیہ کر رہی ہے, وہ انتظامیہ جن کو RO بنا دی ہے, وہ انتظامیہ یہ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو DRO ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہو وہ بطور DC PTI کے لوگوں کے خلاف MPO کے آرڈر جاری کر رہا ہو؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے یار یہ؟ DRO MPO جاری کر رہا ہے. DRO کا تو کام ہے کہ وہ منصفانہ الیکشن کروائے, وہ ہمارے خلاف MPO جاری کر رہا ہے.
اب مجھے بتائیے کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کون سے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں اور کس نواز دور صاحب میں ہم اپنے رہ رہے سوال ہیں؟ کی طرف چلتے ہیں. آپ جی. کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کریں, اس کے قاضی بعد میں اس جی. پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گا. جی قاضی صاحب, ہر کالی رات کے بعد روشن سویرا ہوتا ہے. تو اس وقت کیونکہ آپ اس نامعلوم مقام پہ موجود ہیں, تو انصاف کے حوالے سے کس حد تک آپ پر امید ہیں؟ مایوسی گناہ ہے, امید ہے کچھ آپ کو؟ نہیں جی, مجھے تو اللہ کے گھر سے یقین ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے گھر سے مجھے یقین ہے. عدالتوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے نواز خان صاحب, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, عدالتوں نے تو ہمیں انصاف دیا ہے, عدالتوں نے تو ہمیں میرٹ کے اوپر ہمارے ساتھ چلی ہیں. آگے کوئی حکم ہی نہ مانے عدالتوں کا, تو اس کا تو نہ آپ کے پاس علاج ہے نہ میرے پاس علاج ہے. میرا تو رونا یہی ہے کہ جو عدالتوں کا حکم ہے اس کو مان لیں. جی قاضی صاحب, یہ بتائیں کہ آج آپ نے پینل انٹرویو دیا, آپ نے کوئی اپنے دل کی بڑھاس بھی نکالی, کوئی مزید آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں جو آپ کے دل میں رہ گئی اور ہم نہ پوچھ سکے ہوں؟ صرف ایک بات, میں چھانا چاہتا ہوں. جی اب میں اپنی زمین کو بھوسا دینا چاہتا ہوں. آج 9 مہینے ہو جب گئے ہیں آپ میں فضا ہو چرچ گئے میں ہیں نہیں آپ. گھسا. 9 مہینے نثار خان میں چرچ میں نہیں گھسا ہوں. آپ کو جس دن میری ضمانتوں کے ڈاکومنٹس ملیں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کب لی تھی. لیکن مجھے گھسنے نہیں دیا جا رہا میری زمین پہ. مجھے صرف چرچ میں واپس آنا ہے, مجھے اپنے گھر جانا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے مجھے. الیکشن, میرے باپ نے 4 الیکشن لڑے تھے, ہارے بھی جیتے بھی. میں بھی 2 لڑکے ہار چکا ہوں, ایک نظامت کا جیت بھی چکا ہوں. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. مجھے اپنے گھر آنا ہے, مجھے اپنی ماں کے پاس آنا ہے, مجھے اپنے گھر آنا ہے, مجھے اپنے چرچ میں آنا ہے. مجھے وہ گلیاں یاد آتی ہیں, مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں, مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نثار خان اس ٹائم پہ. سب کچھ اللہ تھینک کا یو قاضی دیا صاحب, ہوا آپ ہے. بہت آفیدہ ہو گئے. قاضی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. نواز خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. احسان قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ اختتام کی طرف چلتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ سب کا. گاڈ بلیس یو.